السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، سیرت سیریز کی پہلی قسط آپ نے سماعت فرما لی۔ آئیے آج دوسری قسط آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس قسط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی ایسا بنا ہے، نہ بعد میں کوئی بن سکتا ہے، نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے ارفع، سب سے انور، سب سے ابہا، سب سے عالم، سب سے احسب، سب سے انسب، تمام کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ذات ہے کہ وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا۔ اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں اور باقی سب مستور رہی۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی۔ اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ پست تھا، ماتھا کشادہ تھا، سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا، گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں، ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے۔ آپ کی بہویں گول خوبصورت تھیں، جہاں وہ ملتی ہیں وہاں بال نہ تھے، وہاں ایک رگ تھی جو کہ غصے میں پھڑکتی تھی۔ آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھیں لمبی، خوبصورت، سرخ ڈوروں سے مزین تھی، موٹی اور سیاہ، سفیدی انتہائی سفید۔ آپ کی پلکیں بڑی، دراز۔ آپ کی ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتنوں سے باریک ایک نور کا ہالہ تھا جو ناک پر چھایا رہتا تھا۔ آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت، تراشیدہ، تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ، دانت بڑے خوبصورت اور متوازی، اور ان میں سے کسی قسم کی کوئی بے ربطگی نہ تھی، انتہائی باہم مربوط۔ پہلے 4 دانتوں میں خلا تھا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا ہوا سامنے پڑتا تھا۔ گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ ام مبارک رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک نوجوان دیکھا، بڑا صاف ستھرا، حسین، سفید، چمکتا چہرہ، جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے، پھل میں وہ رونق نہیں ہوتی ہے جو پھول میں ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح۔ اور فرماتی ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موٹے تھے کہ نظروں میں جچے نہیں، اور نہ ایسے دبلے اور کمزور تھے کہ بے روب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیم اور قسیم تھے۔ عربی زبان میں وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں۔ وسیم وہ خوبصورت ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا ہے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے، اور قسیم اسے کہتے ہیں
جس کا ہر عضو الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند متصل کے ساتھ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ذکر کی جس میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، آپ کا سینہ مبارک وسیع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گھنے تھے جن کی درازی کان کی لو تک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاری دار کپڑا زیبتن کیا ہوا تھا۔ میں نے آپ سے زیادہ حسین کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی اس بات کو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی آپ جیسے حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنی بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خواں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پڑھنے میں اور یہ مصرع دوسرے پڑھنے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ تخیل میں وہاں تک پہنچے ہیں کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے، رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو، میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں؟ تو جیسا محبوب نے چاہا، تو جیسا محبوب نے چاہا رب نے ویسا بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ نے ہی، لیکن جیسا خود چاہا ویسے ہی بنایا، یعنی کامل اکمل مکمل بنایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے۔ ہم یہ سلسلہ آگے اور چلائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ میسج آف اسلام پر جڑے رہیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، آپ کو ہماری اگلی نوٹیفیکیشن کا فوراً علم ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔